اگر بات کی جائے عبادات کے حوالے سے تو ہر عبادت ہی ہمیں زیادہ اجر اس مہینے میں دیتی ہے، اور درود پاک وہ واحد عبادت ہے جو کہ فوراً قبول کر لی جاتی ہے اور اس کا اجر بھی دے دیا جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے حوالے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ ثواب تو ملتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود درود سنتے ہیں اور پھر اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اور ناظرین، یہی وہ واحد عبادت ہے جو کہ پڑھنے سے اور اس عبادت کو کرنے سے ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ کے ہم نوا بھی بن جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود اور اس کے فرشتے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ تلقین بھی کی ہے کہ ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک بھیجا جائے۔ ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی لیکن درود پاک کی فضیلت ختم نہیں ہوگی۔ ہم اس پر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب آج ہمارے ساتھ نشست میں موجود ہیں، ساتھ ہی تشریف فرما ہیں مفتی عبدالشکور حقانی صاحب۔ السلام علیکم اور خوش آمدید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بتا دیجئے کہ درود پاک کی فضیلت ہے کیا، اور اس کو پڑھنے سے ہم کون کون سے فوائد بھی حاصل کر سکتے ہیں؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور ہمیشہ کی طرح آج پھر آپ نے ایک ایسا متبرک مشکبار عنوان جو ہے اسے زیر بحث لانے کی کوشش کی ہے، اس کا انتخاب کیا ہے کہ جسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ روحانی زندگی جو ہے اور روحانی نظام کا اگر اسے آفتاب کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا عمل اتنا عظیم الشان عمل ہے کہ اس کی عظمت پر جتنی دیر بات کی جائے کسی نہ کسی درجے کی تشنگی جو ہے وہ رہ جایا کرتی ہے۔ آپ خود اس بات سے اندازہ لگائیے کہ شعبان المعظم کے مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت درود نازل ہوئی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی والی، جس میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنی مثال پیش کی، اپنے عمل کی مثال پیش کی، پھر اپنے جو فرشتے ہیں ان کے عمل پہ جو ہے وہ ایک گواہی پیش کی، اور پھر اس کے بعد اہل ایمان کو اس بات پر گویا تلقین کی، اس پر حکم دیا کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک جو ہے اس کو درود و سلام دونوں کو اس کا اہتمام کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ظہر کی نماز سے پہلے کا وقت تھا، چند لمحے پہلے کا وقت تھا، اور میں نے دیکھا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو جنت البقیع ہے اس کے اندر اپنا سر نیاز اللہ کی پاک بارگاہ میں جھکائے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں جب میں قریب پہنچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اقدس اٹھایا، اور حضور کے چہرہ اقدس کے اوپر دو کیفیات بیک وقت موجود تھیں، یعنی حضور مسکرا بھی رہے تھے اور حضور کی چشمان مقدس سے آنسو بھی جاری تھے۔ اب آپ درود پاک کی ذرا عظمت کا اندازہ لگائیے۔ وہ کہتے ہیں میں جب حضور کے قریب پہنچا اور میں نے حضور کی چہرہ اقدس سے یہ جو دونوں کیفیات تھیں ان کے بارے میں اپنی نگاہوں کو ادب کا پیالہ بنا کر حضور کے سامنے پیش کیا، تو حضور نے جواب کی کیا خیرات عطا فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے انس، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے، کہ آج اللہ نے اب مجھے ایک ایسی عظمت عطا کی ہے، ایک ایسی عزت سے سرفراز کیا ہے جو نہ اس سے پہلے کسی کو عطا کی گئی، نہ میرے بعد کسی کو عطا کی جانی ہے۔ اچھا۔ اور پھر سرکار نے کیا کمال ماجرا پرور روحانیت اور تصوف سے بھرپور جو ماجرا جو ہے اسے بیان کیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ آج اللہ نے اپنے ایک راز میں اپنی مخلوق کو شریک کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اب وہ راز کیا ہے؟ وہ راز یہ تھا کہ اللہ اور اس کے سارے مقرب فرشتے جو ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، اور اس آیت کے آنے کے بعد گویا پوری کائنات میں یہ خبر پھیل گئی کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت ادعیات درود جو ہے ان کو پیش کرتا رہتا ہے، اور ان کے اوپر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا رہتا ہے۔ جب اصحاب رسول تک یہ خبر پہنچی کہ اللہ کا مقصود یہ ہے، اللہ کا فرمان یہ ہے، اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ مومن جو ہے وہ حضور پر درود بھی پڑھے اور حضور پر سلام بھی پڑھے، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ اس سے پہلے تک اللہ کی طرف سے جتنے فرامین ہم تک پہنچے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کا امر تھے، اللہ کا فعل نہیں تھے، یعنی وہ سارے کے سارے اللہ کی طرف سے حکم کے طور پر تو موجود تھے لیکن اللہ کے اپنے عمل کے طور پہ ثابت نہیں تھے۔ یعنی اس سے پہلے اگر اللہ نے نماز کا حکم دیا تو اللہ ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، اللہ خود نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ نے روزے کا ہمیں حکم دیا، خود روزہ نہیں رکھتا۔ حج، زکوٰۃ، اللہ حاضر قیاس،
ساری عبادات جو اس سے پہلے آئیں فرضیت کے ذیل میں، وہ ساری کی ساری اللہ کے امر کے طور پر تھیں، یعنی اللہ کے حکم کے طور پہ موجود تھیں، اللہ کے فعل کے طور پر ان میں سے کوئی عبادت نہیں تھی۔ آج اللہ نے، اصحاب رسول نے آپس میں مشورہ کیا کہ آج اللہ نے ہمیں ایک ایسا حکم دیا ہے جس کے حکم کرنے سے پہلے اس نے اپنے عمل کی مثال پیش کی ہے۔ تو یہ اتنا حساس نوعیت کا عمل ہے کہ گویا جب ہم درود پاک پڑھنے کی طرف جائیں گے تو ہم ایک ایسے عمل میں شریک ہو جائیں گے جو خود خالق کائنات جس میں مصروف ہے۔ تو وہ اصحاب نے آپس میں کہا کہ اس معاملے کی نزاکت کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر کہیں ہم سے کوئی بے ادبی نہ رہ جائے، الفاظ کے اختیار کرنے میں، اس کے تعین میں کہیں ہم سے کوئی کوتاہی نہ رہ جائے، تو کیوں نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی پوچھا جائے کہ یہ درود کے جو الفاظ ہیں یہ کیا الفاظ ہونے چاہیے جن الفاظ میں آپ پر آپ کی امت جو ہے وہ درود پڑھے۔ اصحاب کہتے ہیں ہم ظہر کی نماز کے بعد حضور کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ہم نے عرضی پیش کی، حضور نے خاموشی اختیار فرمائی، حضور کے چہرے اقدس پر تبسم تھا اور خاموشی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا اصحاب رسول جو مزاج آشنائے رسول تھے حقیقت میں، انہیں یہ معمول حضور کا معلوم تھا کہ جب حضور مسکرائیں اور خاموش رہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوال باقی رہے گا لیکن جواب اب اس کا کہیں اور سے آئے گا تو تم تک پہنچے گا۔ گویا یہ براہ راست جو اللہ کی وحی ہے اس کی ہدایت کی روشنی میں اس کا جواب دیا جائے گا۔ عصر کے بعد دوبارہ یہ سوال رکھا گیا اور جب مغرب کے بعد یہ جواب رکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز کے بعد، حضور کا عمومی معمول یہ تھا کہ حضور اوراد و وظائف میں جو ہے وہ مصروف ہو جایا کرتے، اپنے کاشانہ نور میں تشریف لے جاتے، لیکن اس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور اپنے اصحاب کی طرف کیا اور مسکراتے ہوئے اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والا وہ جو عظیم الشان ایک درود کا خزانہ ہے جو ظاہراً تو حضور پر رحمت اور برکت کی دعا ہے لیکن یہ اپنے لیے رحمت اور برکت گویا اللہ سے طلب کرنے کا ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ جب اصحاب کی طرف حضور نے رخ انور کیا اور مسکرا کر کہا کہ ابھی اللہ رب العزت نے حدیث قدسی میں مجھے درود ابراہیمی جسے ہم آج عرف عام میں آپ سمجھتے ہیں جو نماز کے اندر درود پاک پڑھا جاتا ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے ہدایت عطا کی ہے، مجھ تک یہ پیغام پہنچایا کہ ان الفاظ میں مجھ پر درود پاک پڑھا جائے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ حکم تو یہ تھا کہ حضور پر درود پڑھا جائے اور اصحاب کا سوال بھی یہی تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر کن لفظوں میں درود پڑھیں، لیکن جب اللہ کی طرف سے اس پر ہدایت آئی، رہنمائی آئی تو وہ درود کیسا خوبصورت درود تھا کہ اس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود پڑھنا تھا اور سید الصادقین رحمۃ للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ تحیت و تسلیم پر بھی درود پڑھنا تھا اور حضور کی آل پاک پر بھی درود پڑھنا اس کے اندر شامل کر دیا۔ تو گویا یہ جو ایک محبتوں کا ایک خوبصورت استعارہ ہے، اس کے اندر اللہ نے حضور کی شان اور عظمت جو ہے اس کا اعتراف اور ان کے لیے جو کلمات ہدیات سپاس ہیں وہ تو پیش کرنے کا کہا ہی کہا، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ ساتھ آپ کی آل پاک کو بھی اس درود کے شرف میں شامل کر دیا۔ تو یقیناً یہ ہر آن ہر لمحہ درود پاک جو ہے وہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے رحمت کا، برکت کا، اللہ کے تقرب کا وسیلہ اور ذریعہ بنتا ہے۔ یعنی درود پڑھنے والا خود بھی اپنے لیے رحمتیں سمیٹ رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش میں مصروف عمل ہوتا ہے۔